محبت کے روپ ایپیسوڈ 2۔ اس نے پہلے سہیلی کو فون کیا، پھر اپنی والدہ کو فون کر کے بتایا کہ اس کو سہیلی کے گھر سے نکلنے میں دیر ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی دیر سے ختم ہوئی ہے، تو اب وہ روپا کے گھر ہی رکے گی اور صبح گھر آ جائے گی۔ روپا اور اس کے گھرانے کو پارو کی ماں اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہوں نے بیٹی کی بات کا اعتبار کر لیا۔ وہ اس رات چندن کے فلیٹ پر ہی اس کے پاس ٹھہر گئی اور پھر تنہائی کی تپش سے وہ جذبات میں بہہ گئے۔ بعد میں چندن کو ندامت ہوئی کہ وہ کیوں پارو کی سنہری زلفوں میں کھو گیا تھا، لیکن اب افسوس بیکار تھا۔ جب ایک بار لحاظ کی حد جاتی رہے تو پھر حجاب بھی جاتا رہتا ہے۔ اب یہ بے خوفی کی حدود پار کر کے فلیٹ پر ملتے تھے۔ چندن بری طرح پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی میرے ساتھ منگنی طے تھی تو دوسری جانب پارو مجبور کرتی تھی کہ مجھ سے ملو۔ اس کا ارادہ کسی کو بھی دھوکہ دینے کا نہیں تھا، لیکن بات اس قدر بڑھ گئی کہ اب پارو کو تو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی اس کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے والدین سے کہہ دیا کہ وہ منگنی ختم کر دے کیونکہ وہ اپنی منگیتر یعنی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ پرانے وقتوں کی باتیں الگ ہوتی تھیں۔ اس کے والد اڑ گئے اور دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اب زبان ہو چکی اور منگنی نہیں توڑی جائے گی۔ مجبوراً وہ ضمیر کی آواز کو دبانے پر مجبور ہو گیا، مگر پارو نے بھی انہی دنوں اس کو ایسی خبر سنا دی کہ وہ حواس بساختہ ہو کر رہ گیا، کیونکہ ان کی خطا کی بہت بڑی سزا قدرت سے ان کو ملنے والی تھی۔ پارو نے اس کو وہ خوش خبری سنا دی جو لڑکی کے لیے شادی سے پہلے موت کی سزا ایسی بھیانک ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد یہ خوش خبری مبارک باد کی نوید لاتی ہے۔ چندن نے پارو کو بتایا کہ اس کے والد کسی صورت اس کی شادی منگیتر کے علاوہ کسی سے کرنے پر راضی نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ خود کو یا پھر چندن کو ہی شوٹ کر دیں گے۔ تب وہ بولی، ٹھیک ہے، میں تمہاری مجبوری سمجھتی ہوں، تو پھر اس صورتحال سے نجات پانے کے لیے مجھ کو کافی رقم ادا کر کے اپنی خطا کی قیمت چکانی ہوگی، کیونکہ کوٹھ اجاڑنے کے بدلے رازداری کی قیمت تو کوئی بھی کم لینے پر راضی نہیں ہوگا۔ چندن اپنی جگہ نادم تھا۔ گناہ چھپانے کی قیمت اس وقت وہ جتنی مانگتی دینا ہی تھی۔ وہ رقم مانگتی رہی اور چندن ادا کرتا گیا۔ جب پارو کو یقین ہو گیا کہ اب یہ خالی جیب ہو چکا ہے تو ملنے سے کترانے لگی، جبکہ چندن اب بھی پارو کو دھوکہ نہ دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھ سے میرے والدین کی لاعلمی میں ملا اور استدعا کی کہ میں خود شادی سے منع کر دوں۔ میں نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور شادی کے لائق نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، بیمار ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، دنیا میں بیماریاں ہیں تو علاج بھی ہیں۔ میں تمہارے بیمار ہونے سے نہیں ڈرتی، میں تمہاری کسی بیماری سے نہیں ڈرتی، تم جیسے ہو مجھے قبول ہو، مگر میں والدین کو شادی سے انکار کر کے دکھ نہیں دے سکتی۔ سوچ لو شبھ راتری، اگر شادی کے بعد تم کو پچھتاوا ہوا۔ مجھے پچھتاوا نہیں ہوگا چندن، میں نے جواب دیا تھا۔ اس نے پھر بھی پارو کا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن ایک دن قدرت نے فیصلہ خود کروا دیا۔ وہ پارو سے ملنے اس کے گھر گیا۔ وہ کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ چندن نے وہ تمام دن کرب میں گزارا اور شام کو اسے فون کیا، پوچھا وہ کون تھا جس کے ساتھ تم جا رہی تھی۔ وہ میرا منگیتر تھا چندن، خدا کے لیے اب کبھی اس کے سامنے بھی مت آنا۔ اس نے التجا کی، تم اپنی مجبوری سے سمجھوتا کر لو اور میں تمہاری جدائی کا کرب سہنے کی خاطر کسی اور کا سہارا لے لوں، یہی حل ہے۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، میں اپنی منگیتر کو چھوڑ رہا ہوں، والدین کو بھی چھوڑ دوں گا، مگر تم کو نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر تم نے مجھ کو چھوڑا تو میں سارا قصہ تمہارے منگیتر کو کہہ دوں گا۔ پارو منع کرتی رہی، لیکن چندن نے اس شخص سے رابطہ ہی کر لیا۔